بڑی خوبصورت بات ہے. بغدادی صاحب اسی طرف آ گئے. سیدنا جنید بغدادی، کیونکہ داتا صاحب کا سلسلہ جنیدیہ ہے نا، یہ بعد میں نقشبندی چشتی پھر ہوئی ڈویژن، اس وقت نہیں تھی ابھی. آپ نے فرمایا کہ تصوف یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں تمہارے کتاب اللہ ہو اور بائیں میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہی بات ہم آگے کر رہے ہیں. آپ کی جو بات تھی کہ تصوف دین سے ہٹ کے کوئی نہیں. اچھا، اس سے ملتا کیا ہے؟ میں ایک نا اس میں اپنی بات کو تاکہ تھوڑا سا مکمل بھی کر لوں کہ یہ ہم نے قلبی واردات کہا نا، تو اب یہ وجود کہاں سے آیا؟ یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ نکال لیا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ یہ قلبی واردات اور باطن کا صاف ہونا اور یہ چیزیں موجود ہیں جس میں حسد، کدورت، نفرت، حرص و لالچ دنیا کی، ان کو ختم کر کے صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا موجود ہو. اس میں ایک حدیث شریف ذکر کرتا ہوں کہ ایک حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو پوچھا ان سے کہ کیف اصبحت یا حارث، کہ حارث آپ نے صبح کیسے کی؟ تو ان کا جو جواب تھا وہ بڑا معنی خیز تھا. انہوں نے فرمایا کہ اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں نے صبح کی ایک ایمان کی حقیقت کے ساتھ. اب یہاں پہ سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمپل ان کو یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ اتنا بتا دیں کہ میں نے ایمان کے ساتھ صبح کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو آگے بڑھایا. بات کو ایسے آگے بڑھایا کہ پوچھا کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی؟ تو وہ حقیقت ایمان کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا پھر انہوں نے حضرت حارثہ نے جواب دیا کہ میں رات کو جاگتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میرا دن میرے لیے روشن رہتا ہے. یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد جب وہ اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پھر ان کی بات کو ریجیکٹ نہیں کیا، پھر انہوں نے کیا فرماتے ہیں، یہی حضرت حارثہ حضور کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں کہ پھر میرے قلب کے اوپر یہ واردات ہوتی ہیں، یہ کشف ہوتا ہے کہ میں گویا کہ جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور میں جنتی وہ اس کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، اور میں جہنمی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ جہنم کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور جب یہ باتیں فرما لی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے ہیں کہ عرفت فلزم، عرفت یا حارث فلزم، عرفت 3 دفعہ یہ فرمایا کہ اے حارث آپ نے حقیقت کو پا لیا. تو اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اصل میں یہی وہ تیسرا چیپٹر ہے جو احسان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ حقائق ہیں جو آپ کو معرفت الہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے جو ظاہری علوم ہیں وہ فقہ کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے تو آپ بری و ذمہ ہو گئے، لیکن جب تک آپ کا وہ دل اللہ کے ساتھ لو نہیں لگا لیتا. اور یہی اسی سے صوفی ہیں، اسی سے اصفیاء ہیں کہ صفائے قلب آپ کو نصیب ہو جائے، آپ کے دل کے زنگ دھل جائیں، آپ کے دل کی کدورت ختم ہو جائے. جیسے حضور نے فرمایا نا کہ حسد آپ کے دل میں ایسے ہے جیسے کہ وہ لکڑی کو خشک لکڑی ہو اور اس کو آگ جلا رہی ہو. تو آپ کے حسد جب کسی کے دل میں ہوگا تو اس کے دل میں نیکی کیسے ٹھہرے گی؟ وہ اسی طریقے سے جیسے آگ لکڑ کو جلاتی ہے، حسد نیکیوں کو ختم کرے گا. تو یہی وہ تصوف ہوتا ہے بیسیکلی کہ جو انسان کی قلبی واردات روحانی رضائل کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ایمان ہے، وہ حقیقت ایمان ہے جو حضرت حارثہ نے فرمایا. میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ نے حقیقت کو پا لیا. جی